حدیقہ کیانی نے ابھی ہمیں جوائن بھی کیا ہے. اور حدیقہ تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ واٹ یو ڈوئنگ اینڈ فار جوائننگ اس. ہم تھوڑے سے اسپیچ لیس ہو گئے ہیں ادھر کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے سیلیبریٹیز اس لاک ڈاؤن کے دوران بہت کچھ کر رہے ہیں, بڑا انسپائر کر رہے ہیں لوگوں کو واٹ ایور دے آر ڈوئنگ, لیکن آپ نے قرأت قرآن کی ہے اور بہت ہی مختلف ہے, تو اس طرف دھیان کیسے آیا؟ دیکھیں اس لاک ڈاؤن میں کچھ اپنی میموریز کے بارے میں سوچ رہی تھی, بچپن کی یادوں کے بارے میں سوچ رہی تھی. تو اس میں ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ یادیں یہ ہیں کہ میں اسکول کے ٹائم پہ اور ایون کالج کے ٹائم پہ جو ہے مجھے اسپیشل اوکیزنس پہ, سیریمنیز پہ مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ تلاوت کریں. تو میں بہت سی آیات کی تلاوت کرتی تھی. تو یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے, مبارک مہینہ ہے, تو مجھے بہت اسٹرانگ یہ فیلنگ آئی کہ مجھے جو ہے وہ کچھ بچپن کی یادوں کو تازہ کرنا چاہیے اور سورہ رحمان پڑھنی چاہیے. اس کی کچھ آیات میں نے پڑھی ہیں, آپ سنیے گا. اس کو میں ریلیز کر رہی ہوں فرائیڈے کو, جمعے کے دن. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. 1 سے 13 تک کی آیات میں نے پڑھی ہیں, سورہ رحمان ہے, اور آواز سے زیادہ دل سے پڑھا ہے. اور وہ دل سے ہی نکلا ہے, دل سے پڑا ہے, وہ دل تک پہنچ بھی رہا ہے. حدیقہ یہ بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں ایک احساس یہ بھی ہے, بہت سے لوگوں میں روحانیت کا احساس اجاگر ہوا ہے, بہت سے لوگوں کا اپنے رب سے کنیکشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوا ہے, اور یہ احساس ہوا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے, کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتے. اپنے قریبی لوگوں اور زندگی کی اہمیت زیادہ نظر آئی ہے. آپ کے کیا خیالات رہے؟ روحانیت کے قریب آنا جو ہے اس کا لاک ڈاؤن کے ساتھ کوئی ایسا اسٹرانگ لنک نہیں میں کروں گی. وہ انسان ویسے بھی کئی دفعہ سیلف آئسولیشن میں جاتا ہے, یہ لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو, اور اپنی روح سے کنیکٹ کرنا اور اپنے رب سے کنیکٹ کرنا اور اپنے پیاروں سے کنیکٹ کرنا جو ہے وہ ایک زندگی کا حاصل ہونا چاہیے. کیونکہ ہم واقعی اپنی لائف کے اندر بزی ہو جاتے ہیں اور اپنے کاموں کے اندر اتنا زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وہ چھوٹی چھوٹی زندگی کی جو خوشیاں ہیں نا ان کو ہم مس آؤٹ کر جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ ان چیزوں کی ریئلائزیشن جو ہے وہ جتنی جلدی آپ کو لائف میں آ جائے اتنا ہی بہتر ہے. حدیقہ بلکہ آئسولیشن کے ان دنوں میں ہمیں لگتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں, کچھ امپروومنٹ لا سکتے ہیں اپنی پرسنالٹی میں. شاید سم تھنگ دیٹ دے ہیڈ پلان ٹو ڈو, بہت عرصے سے دس از دا ٹائم ٹو ڈو اٹ. تو آپ کیا مشورہ دیں گی, کیا کرنا چاہیے لوگوں کو, کیا چیز ہے جو ذرا زیادہ لانگ لاسٹنگ اور زیادہ پیسفل ہوتی ہے؟ دیکھیں لائف کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے مشورہ یہی دے سکتی ہوں میں کہ آپ کا ول اینڈ ڈیزائر بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, آپ کی نیت بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے, آپ کا کانشنس کلیئر ہونا چاہیے. اور اس میں کوئی ایج اور سٹیج ایسی مخصوص بات نہیں ہے کہ آپ اسی ایج میں جو ہے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ایج کی لمٹ نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سیلف اسیس کیا ہے اس لاک ڈاؤن میں, اپنے آپ کو امپروو کیا ہے, اپنے اسکلس کو امپروو کیا ہے, بہت سی نئی ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو وہ نہیں کرتے تھے, جیسے پینٹنگ, اسکیچنگ اور ساتھ میں کوکنگ, ڈرائیونگ, بہت سی ایسی چیزیں. اور ایون سوشل ورک کر رہے ہیں لوگ, زکوٰۃ دے رہے ہیں, چیریٹی دے رہے ہیں. تو رائٹ پاتھ کے اوپر جانے کے لیے صرف اور صرف نیت کی ضرورت ہے اور آپ کی ول کی ضرورت ہے. اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کوشش کریں کہ وہی کریں. بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. آمین. بہت بہت شکریہ حدیقہ, بے شک زبردست, بڑا ہی اچھا لگا. دیکھیں یہ ہم آپ کو دکھانا بھی چاہتے تھے, حدیقہ سے بات بھی کروانا چاہتے تھے, آپ لوگوں کی ملاقات کروانا چاہتے تھے تاکہ آپ کو پتہ چلے there are so many things that you can do as well. حدیقہ بھی بہت سی چیزیں سجیسٹ کر رہی تھیں. عبداللہ ایک میں ڈالنا چاہوں گی ریڈنگ. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں, کتاب اٹھا کے پڑھنا کتنا عرصہ لگے گا, کیا ہوگا, ایک دفعہ گھس جاؤ تو ہو بھی جاتا ہے, لیکن this is perhaps the time that you could pick up a book and read. اچھا, اور ایک اور میں اپنی طرف سے سجیشن ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ, ظاہر ہے ویسے رمضان تو ہے ہی قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ, بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکن یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دی ہے, زندگی میں آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے ایسے جس کو آپ سمجھتے نہ ہوں اور پڑھے چلے جا رہے ہوں؟ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں مجھ سمیت جو شاید اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے اس کتاب کی. تو آپ قرآن پاک کو ٹرانسلیشن اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ آئے. زبردست. سو یہ بھی بڑا اچھا ٹائم ہے یہ کام کرنے کا.
अच्छा जी, आगे बढ़ें। हाँ बिल्कुल, आपको बताएं कि चीन के बाद फ्रांस में भी 8 हफ्तों के सख्त लॉकडाउन के बाद स्कूल्स खुल चुके हैं जी। तो स्कूल्स खुलना स्टार्ट हो गए हैं और फ्रांस भर में स्कूलों में पहले दिन रियाजी या तारीख के बजाय बच्चों को वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की अहमियत का सबक दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप देख सकते हैं, अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है। जो टीचर्स वगैरह है ना, हुमा मुझे कुछ मास्क लगाए हुई नजर आ रही थी। फ्रांस के स्कूलों में सख्त एहतियाती तदाबीर के साथ ये वीडियोस जो हैं अब सामने आई हैं। लेट्स सी कि क्या होता है बाकी दुनिया में, लेकिन यस फ्रांस ने ये स्टेप लिया है। लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि सारा कुछ बहुत कंट्रोल्ड है। हमारे यहाँ तो एट टाइम्स बच्चों में एक हमारे ज़माने में तो थे ऐसे स्कूल हुमा जिस एक क्लास में 60-65 बच्चा होता था। बिल्कुल अब्दुल्ला, आई डोंट वांट टू पुट अस डाउन और एनीथिंग, लेकिन मैं इनकी क्लासरूम में ये जो 6 बच्चे थे ना देख के मैं हैरान हो गई थी। हमारा 6 into 60 कर दे आप कि हमारा इतना बच्चा होता है कि क्लास में, तो आई डोंट नो हाउ कि सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह की जा सकती है। खैर एनीवे, अभी ये हमारी प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक तो हमारे स्कूल्स बिल्कुल बंद हैं और कोई खुलने का भी कोई अभी तक टाइम नहीं दिया गया। तो लिहाजा हाँ माशाल्लाह हमने बाजार खोले हैं, तो वहाँ पे आप देख लें क्या सूरत हाल है। अपना ख्याल कीजिए, दूसरों का ख्याल कीजिए और देखते रहिए HPL प्रेजेंट्स। जीते रहो। हम कुछ देर में वापस आते हैं। ब्रेक।